السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج پھر ہم قربانی سے متعلق چند مسائل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جن میں سب سے اہم اور ضروری مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے قربانی کا جانور ہر عیوب سے پاک ہونا چاہیے، اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی جس مال سے ہم قربانی کرنا چاہ رہے ہیں اور جس مال سے ہم اس قربانی کا جانور خرید رہے ہیں، وہ مال بھی ہمارا ہر طرح کے عیب سے پاک ہونا چاہیے، یعنی وہ پاک اور حلال مال ہونا چاہیے، تب جا کر ہماری قربانی قبول ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیب، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک مال کو ہی اللہ پسند فرماتا ہے۔ لہذا اگر کسی نے حرام کے پیسوں سے، حرام مال سے قربانی کا جانور خریدا، سود کے پیسوں سے قربانی لی، لون لے کر پیسے قربانی لی، تو پھر اس کی قربانی معتبر نہیں ہوگی، قبول نہیں۔ جب اللہ پاک حرام مال کا صدقہ بھی قبول نہیں کرتا تو پھر قربانی یہ تو وجوب ہے، اس کا ادا کرنا واجب ہے، تو اس کو اللہ کیسے قبول کرے؟ تو لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ جس طریقے سے قربانی کا جانور ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے، تو جس مال سے قربانی کی جا رہی ہے وہ مال بھی پاک اور حلال ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ حرام اور حلال مال کی تمیز نہیں کرتے، کہیں سے جانوروں کو چوری کر کے لے آتے ہیں، پھر قربانی کے موقع پر لا کر ان کو فروخت کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں، اگر وہ جانور چوری کا ہے، اس کا مالک اس کو چرا کر لایا ہے اور آ کر مارکیٹ میں فروخت کر رہا ہے، تو اس چوری کے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اس کی دو شکلیں ہیں۔ پہلے تو یہ کہ اگر کسی نے ایسا جانور خرید لیا جو چوری کا تھا، لیکن خریدنے والے کو اس کا علم نہیں کہ یہ جانور چوری کا ہے یا نہیں ہے، اس بات کا خریدنے والے کو کوئی علم نہیں، اگر اس نے اس جانور کو خریدا، اس کی قربانی کی، تو اس شکل میں اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن خریدنے والے کو بھی معلوم ہے کہ جانور چرا کر لایا گیا ہے اور کم قیمت پر کوئی اس کو فروخت کر رہا ہے، تو یہ سمجھ کر کہ کم قیمت ہے اور میں اس جانور کو خرید لوں اور پھر اس کی قربانی کر دوں گا، تو یاد رکھے کہ چوری کا جانور خریدنا، علم ہوتے ہوئے، معلوم ہوتے ہوئے پھر اس کی قربانی کرنا اور پھر اس کا گوشت کھانا، یہ تمام شکلیں حرام۔ چوری کا جانور بھی خریدنا حرام، اس کی قربانی کرنا بھی حرام، اس کا گوشت کھانا بھی حرام۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کوئی بھی ایسی چیز خریدی جس کے بارے میں اسے معلوم ہو، علم ہو کہ یہ چوری کی ہے، تو خریدنے کے بعد گویا کہ اس خریدنے والے نے جس نے مال چوری کیا ہے اس کے ساتھ چوری کرنے میں شرکت کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر دانستہ طور پر چوری کا مال خریدا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ مال چوری کا ہے، تو آپ نے اس کو خرید لیا، تو آپ بھی ایسے ہو گئے جیسے کہ آپ نے خود چوری کی ہے۔ اور میں نے بتایا چوری کے مال میں قربانی نہیں ہوگی، نہ اس کی قربانی کرنا جائز، نہ اس کا کھانا جائز، نہ اس کا خریدنا جائز۔ تو اس لیے جو انسان قربانی کر رہا ہے وہ مال حلال سے ہی ہونی چاہیے، تبھی اس کی قربانی معتبر ہوگی۔